आज प्रोग्राम में बात करेंगे मारूफ ब्रॉडकास्टर और टेलीविजन डायरेक्टर आगा नासिर आज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। आगा साहब ने 1955 में रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया और पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के अलावा बहुत से मकबूल ड्रामों की हिदायतकारी भी की। आगा नासिर को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मकबूजा कश्मीर में आज भी हालात कशीदा और कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि शहीद होने वाले अफराद की तादाद 32 हो चुकी है। कशीदगी के बायस भारतीय इंतजामिया ने बहुत से इलाकों में अभी भी मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रखी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हंगामी मीटिंग तलब की और हालात बेहतर करने की अपील भी की। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो खुद ही फौजी टेक ओवर के पोस्टर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगवा रहे हैं। याद रहे कि कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूव ऑन पाकिस्तान नाम की सियासी जमात की जानिब से बैनर लगे नजर आए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को मार्शल लॉ लगाने की अपील कर रहे थे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इस्तदा आपसे ये है कि जैसे ही आपको थ्रू किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। टेलीफोन के अलावा फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान__ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी कुलबीने, सबसे पहले मैं इंतहाई दयानतदारी और संजीदगी से दिल की अथाह गहराइयों से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपनी लीड स्टोरी जो बनाई है नहीं वो तो बिल्कुल वो आगा नासिर साहब के बारे में बनाई है। सब टू मेनी गुड पीपल आर लीविंग अस दिस ईयर, क्या करें, बहुत से चले गए ना इस साल में। अच्छे लोग, बड़ा ही दुख होता है। उनसे मेरा ज़ाती भी एक ताल्लुक़ रहा, लेकिन मेरा तो चलो एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा कि हम बहुत जवानी में ये वो उनके साथ रहे, लेकिन ये जो हम आज इतना प्रोफ्यूजन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस पाकिस्तान में, तो आगा नासिर साहब जैसे लोग जो हैं ये इसके बानियों में से हैं। ठीक, यानी ये जो जितने भी आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं, टेलीविजन्स नजर आ रहे हैं, उसकी बुनियाद यानी एक दरख्त, एक नया पौधा जो है जिसके बाद उसकी फिराके, शाखें और फिर ये, अगरचे ये अलग बात है कि उसके साथ जो किया जा रहा है स्टूल के साथ, शायद उनके इंतकाल की एक वजह ये भी हो क्योंकि बहुत अरसे से उन्होंने टेलीविजन देखना इसीलिए छोड़ रखा। मेरे ख्याल में अच्छा ही करते थे, नहीं देखते अच्छा थे, अब उनके बारे में तो मैं यकीनन मैं बात किए बगैर रह ही नहीं सकता। नहीं, मुझे बिल्कुल इस बात का लेकिन ये शाबाश वसूल करने के बाद थोड़ा सा क्यों आप क्या गिला भी सुन ले। बताइए नुसरत साहब, आपको कितनी मर्तबा समझाया है सेनेटर एतजाज एहसन साहब एक ब्रिलियंट आदमी, इसीलिए तो उनकी बात को मैं हेडलाइन में उनसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साहब वो बात ही ऐसी कर देते कि कैसे उसको इग्नोर करा, ऐसी बात की उन्होंने करते मुझे बड़ी दिलचस्प लगी और उस स्पिन को एंजॉय किया करें, वही कर रही हूँ। उन्होंने एकदम से रिवर्स ऑर्डर में करके एक नया नुक्ता निकाल लिया, ठीक है, लेकिन उसको खबरियत के हवाले से गूगली कहते हैं मतलब हाँ वो ठीक है, वो ब्रिलियंट ना बताया आपको, इसीलिए डाली। तो अब वो मसला ये है कि लेकिन आपको अपने तौर पर थोड़ा बहुत ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो बात ये है कि ये अपेरेंटली ये जो सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं ये अचानक को फरिश्तों ने नहीं लगाए हैं, नहीं इसकी ओनरशिप ली जा रही है और इसको ओन करती है इलेक्शन कमीशन से बाकायदा रजिस्टर्ड शुदा पार्टी। अच्छा, पार्टी रजिस्टर्ड जी बीबी, अगर आप नहीं तो कहता हूँ कि होमवर्क, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आगा साहब के फ्यूनरल में थोड़ा सा बिजी था तो मुझे बात बहुत कम मिला, तो वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रजिस्टर्ड पार्टियों में 90 नंबर पर मूव ऑन पाकिस्तान, तो उसमें ये भी लिखा है साहब कब रजिस्टर, उसके पार्टी लीडर का नाम है कामरान साहब, मोहम्मद कामरान साहब। ये को पुराने
افسر وغیرہ رہے ہیں ڈی ایم جی کو. جی ٹھیک ہے بی بی. اب وہ مسئلہ یہ ہے نہ صرف یہ کہ یہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے بلکہ اس کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انتخابی نشان بھی الاٹ ہو چکا ہے. اچھا کیا ہے؟ اور وہ انتخابی نشان جو ہے وہ بھی سیریل نمبر پہ آپ جائیں 154 ان کا جو انتخابی نشان ہے بی بی وہ ہے آسٹرچ شتر مرغ. مطلب ویری نائسلی ڈن. مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹیک اوور ہو تو پھر یہ الیکشن لڑیں گے. ان کی کیا کرنا ہے جماعت بنا کے؟ مجھے سمجھ ان کی بات سمجھ ہے لیکن واٹ اے فیبولس سیاسی جماعت بیوٹیفل سمبل جو ڈیولی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن سے اور جس کو انتخابی نشان ان کی پسند سے یا قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو وہ شتر مرغ ہوتا ہے. تو ان کی بات کو اب کتنی زبردست بات ہے، کیا بات ہے کیا جائے. اور اس کی بجائے اگر بات کرنی ہی ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ چودھری اعتزاز احسن کو میرا خیال ہے مجھے ایک دن لائیو لے کر بات کرنا پڑے گی. میں ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، میں کہوں گا بھائی جان آپ مل کر ایک ہماری قوم پر احسان کیجئے کہ آئین میں سے آرٹیکل 6 نکلوا دیں. کیونکہ کل یہی پوسٹر لگانے والے یہ ٹیلی ویژن کے لیے اویلیبل تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے لگائے ہیں and if you want to invoke article 6 go ahead be my guest. چلیں صحیح ہے. اسی طرح جب طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست چاہیے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ پی ٹی وی کی نشریات بند کر دیتے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو جنگ آزادی جب غدر مچا ہوا تھا نا تو اس وقت چپاتیوں پہ پیغامات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. چپاتیوں پہ رائٹ یاد ہے نا؟ تو یہ پوسٹرز جو ہیں یہ چپاتیاں ہیں جو آج کے بہادر شاہ ظفر اور آج کے معاشرے کی انارکی کو یاد کرتے ہیں. چلے اعتزاز صاحب ایسے بیان نہ دیں تو شاید نہ بنے، لیکن آپ نے طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا. آج وہ ایک بات پہ بہت خوش ہیں اور وہ سب آپ کا قصور ہے. نصرت صاحب آپ نے کیوں کل مطلب آپ نے کنونس کر دیا تمام تر لوگوں کو اس ملک میں کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتا ہے صبح سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نے ہیڈ لائن میں تو نہیں ڈالی ایسی چیز بالکل بھی، لیکن what did you do this for؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک ان خاتون صاحبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے جن سے مبینہ طور پہ ایک کال لے لیں. السلام علیکم. نہیں پر آپ جواب دیں گے اس کا؟ کٹ گئی لائن دیکھیں وہ نہیں بات ہو گئی ہے. اچھا بی بی بات یہ ہے کہ میں نے خدا کا واسطہ ہے، اس کو کہتے ہیں مطلب خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. کیٹ امنگس دی پجنز چھوڑ دی کل آپ نے. اوکے مطلب کم آن I will get to it. I'll get to it. کیا مطلب؟ میں نے ہرگز نہیں اب کیا کو مزید اس پہ خبر بی بی میں نے اس پہ بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ بی بی یہ ہندوستان ٹائمز میں آرٹیکل چھپا ہے صاحب، اس میں آپ نے وہ کچھ پڑھا جو کسی اور کو نظر نہیں آیا. آج سب کو پتہ چل گیا، نام بھی آ گئے. میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ عمران بھائی شاید شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. آپ نکال لیں. ہاں یس آپ نے کل کا میرا پروگرام نکال لیں. بالکل کس سے کیوں کیسے، لیکن وہ آپ تو رک گئے نا. اس کے بعد جو ہوا صبح سے میں نے یہ کہا، اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو ایگزیکٹ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے یہ کہا کہ میں نے 2:20 پر یہ لائن پڑھی تھی تو میرا بات تھا ذرا ٹھنکا. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس آخری اطلاع کے مطابق وہ پاک لین کے نو بوج جیپنیز ریسٹوراں میں تھے. وہی تصویر اس کے بعد لوگوں نے وہ اس بات کو پکڑا اور ایسی اس پہ ریسرچ کی کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا عمران خان نے کس سے شادی کی. I am sorry to say I don't want to get into it. اگر ہے ویسے آپ پارشلی ریسپانسبل ہیں، آپ یہ بات مانیں. کل آپ ہی اگر آپ کو نہ لگتا نہیں، میں نے ایک انٹرویو کا تذکرہ کیا اور اس کو ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان کے انٹرویو کو پھر سب شروع ہو گیا. لیکن آپ کو یہ کہا کہ اس سے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے لفظ سسپیکٹ، اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ کہا حالانکہ آپ یہ کہتی رہی کہ نہیں وغیرہ وغیرہ،
میں نے کہا کہ آئی وش ہم گڈ لک، اور میرا خیال ہے یہ اچھا فیصلہ ہے کہ اگر انہیں ایک ساتھ، اس سے پہلے کہ اب ہم کوئی اور موضوع ڈسکس کریں، بریک سے پہلے اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں دفتر میں کہ نصرت صاحب کو پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دی، اور بڑے لوگوں کی شادی کی جو توقعات ہیں ان کو نہیں کی تھی نا، میں نے ابھی بھی نکال لو، پھر وہی کہہ رہا ہوں میں نے ہندوستان ٹائمز کے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عمران خان کی مبینہ شادی پہ ہم بات نہیں کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں امپورٹنٹ جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی نہ کوئی کامنٹ یا کوسچن ہو تو میں لکھ کے ضرور بھیجیں. یہ بھی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے شاباش وصول کر لی. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس وقت آج سارا دن جو پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو لکیلی انفارچونیٹ ریزن کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے میں اس طرح فالو نہیں کر پایا آغا صاحب. اور جس کو میں نے جو تمہیں کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ ایک ایسے درخت کو، یعنی جس کی چھاؤں میں ہم سارے ایسے بڑے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے آغاز کیا اور اس کو نیوز وردی کیا. تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، یہ ٹی وی نہ ہوتا. انہوں نے بڑا بڑا کریٹیو کام کیا ہوا ہے. خواجہ معین الدین صاحب ہوتے تھے، انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا تھا تعلیم بالغان، سٹیج ڈرامے کو اس کو ٹیلی ویژن پہ پروڈیوس کیا. ہاں وہ تو آئیکونک ڈرامہ ہے، بہت مشہور پہلی جو سیریز بہت یعنی کہ مشہور ہوئی مزاحیہ لوگوں کو انگیج کرنے کی، الف نون. ٹھیک بالکل، جو کمال احمد رضوی صاحب ابھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال کر گئے تھے. اور آپ کو شاید یہ بات حیران ہوگی کہ وہ الف اور نون لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ کمال احمد رضوی وہ پتے دبلے ہیں اور ننا مرحوم جو تھے وہ بہت موٹے، اور تو وہ الف اور نون بنایا. یہ اسلم اظہر صاحب نے کہا تھا آغا ناصر کی وجہ سے الف نون. اوہ اچھا، ناٹ بیکاز ان کی فزیکیلٹی کی. ٹھیک، ذرا تھوڑا سا ان کو عادت تھی، وہ اس طرح کرتے تھے. بہرحال ہمارے لیے تو بھی یہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن میں اپنا آپ کو ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1977 کی بات ہے. 1977 تک میں تھوڑا بہت ایک ابھرتا ہوا ڈرامہ نگار اسٹیبلش ہو رہا تھا. ابھرتا ہوا کہ ہاں یہ بھی ایک جونیئر سا لونڈا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ 14 اگست جب ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے 1 گھنٹے کا اسپیشل ڈرامہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک، خاص پروگرامنگ بنائی جاتی تھی. اس ڈرامے کے لیے اسلم اظہر صاحب نے کہا کہ دیکھیے ابھی تک جو 14 اگست کے جو ڈرامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرانے لوگ لکھتے ہیں اور وہ پھر تاریخ کو دہراتے ہیں، اس میں پارٹیشن دکھا دیں گے، فسادات دکھا دیں گے، کیسے بنا پاکستان. اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب 1977 ہو گیا ہے، اس میں 14 اگست کا جو خصوصی کھیل ہے وہ کوئی ایسا ڈرامہ نگار لکھے جو پوسٹ پارٹیشن، پوسٹ انڈیپینڈنس پیدا ہوا ہے. اچھا، تو وہ کیسے ویو کرتا ہے اس کو. تو انہوں نے ان کو کہا، وہ جو لڑکا، انہیں میرا نام یاد نہیں تھا، تو انہوں نے وہ کسی نے کہا جنہوں نے اس سے لکھواتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس ڈرامے کے لیے بہت پہلے تو جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لاہور کہتا ہے میں نے کرنا ہے، کراچی، پشاور، کوئٹہ، وہ لڑ جھگڑ کے راول پنڈی کو مل گیا. راول پنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن سینٹر کہلاتا ہے. صحیح ہے، بالکل. اور ظاہر ہے اس کی تیاری بہت پہلے کرنی پڑتی ہے. ہم وہ پورا ڈرامہ ہے. تو میں نے کوئی ویسے سست قسم کا آدمی تھا، تو میں نے جون کے اینڈ میں اپنا اسکرپٹ مکمل کر لیا. اچھا، جون کے اینڈ میں. اور میں نے وہ اس کی کہانی ایک عجیب ویگا بانڈش قسم کی لکھی، جس میں اسلام آباد میں 2 لڑکا اور لڑکی ہیں اور سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہیں، ڈیٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں، اور ایونچولی وہ ڈسکور کرتے ہیں کہ وائی دے ہیو ٹو ہیو اے ہوم. اور پھر اس میں فلسطین وغیرہ وغیرہ کہ جی گھر نہ ہونا، اس طرح کر کے وہ اپنی طرف سے پوسٹ ماڈرنسٹ ہونے کی ہم کوشش کرتے تھے. پھر ہو گیا ضیاء اللہ ککو جولائی کا. رائٹ. تو میں نے کہا بھائی یہ اس ڈرامے کو جو ہے، یہ اسکرپٹ تو میں نے یہ سوچ کے لکھا تھا کہ بھائی
وہ تو میں نے ضیاء الحق صاحب کی پہلی تقریر سنی، اس کے بعد سے تو میں نے کہا کہ ختم تو بات. گیا اسکرپٹ. تو اس وقت میری زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات جو ہوئی، لالا زار راول پنڈی میں پی ٹی وی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، وہاں پہ ڈائریکٹر پروگرام ایڈمنسٹریشن DPA، ٹھیک. جن کے دفتر سے فون آتا تھا تو جونیئر پروڈیوسر کے اچھے خاصے سینئر پروڈیوسر یوں کہ بھائی پتہ نہیں کوئی کچھ ہو گیا ہے، بری خبر ہوگی کوئی. تو وہ ادھر سے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ انہیں اطلاع دی گئی کہ نصرت نے کہا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ نہیں جا چل نہیں سکتا پائے گا آن ایئر. انہوں نے پہلے اسکرپٹ منگوایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو کہو کہ میرے پاس آ. اچھا. میں نے کہا یار یہ تو شاید کوئی طلبی وغیرہ ہو گئی کہ بھئی آپ کس قسم کی بیہودگی کرتے ہیں. تو میں بہت خیر ڈرتے کامتے 21 سال کا تھا تقریباً جب میں ڈرتے کامتے تو نہیں گئے ہوں گے لیکن نہیں میں جینوینلی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو بائی بٹ نہیں جینوینلی، کیونکہ میں ان کا ادب بہت زیادہ ٹھیک ہے یعنی کہ آج بھی کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے میں بٹھا کے تو کہنے لگے کہ میاں یہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ڈرامہ آن ایئر نہیں جا سکتا. تو پہلا لفظ انہوں نے کہا کہ دیکھو خود لکھنے والے کو اپنی سپیس ڈینائی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹر پروگرام ایڈمنسٹریشن کہہ رہا ہے کہ لکھنے والے کو یعنی کہ خود اپنے آپ کو سیلف سینسر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کیوں اسیوم کر لیا کہ یہ نہیں چل پائے گا؟ اس کے بعد کہا کہ آؤ اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک. ایک کاپی میرے آگے رکھی، ایک میرے آگے رکھی، فکرہ ایک نہیں کاٹا، کہانی نہیں بدلی. یہ کہا اسی بات کو اس طرح کیوں نہیں کہہ لیتے؟ اچھا سوچئے کیسے؟ یہ نہیں کہ خود. میں نے کہا جی کہ یوں. تو ان کا ایک خاص سٹائل تھا کہ وہ آپ سے آئیڈیا سنتے رہتے تھے. اسی طرح وہ ڈائریکٹ بھی جب کرتے تھے نا تو وہ کچھ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ایکٹر انہیں امیٹیٹ کرے. کچھ ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹر پہلے اپنے میں سے نکالے اور اس میں سے وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یہ سٹائل اپنا وہ لوگوں کی بیسٹ نکلواتے تھے ان میں سے بیسکلی. اچھا بھائی اس کو پھر بات کہنی یہی ہے لیکن تو ان کا پھر سٹائل ہوتا تھا تو وہ پھر نا یہ ایک انگلیوں کر کے یہی رکھیے گا. اچھا ہاں یہ رکھ لیں. تو اس طرح مطلب میں کوئی 30-35 لائنیں بولوں کہ یہ رکھ لیتے ہیں چلے آگے بڑھیں. ٹھیک. اور سین نہیں، اس سین کو اور طرح سوچ لیں. اس طرح کر کے تو وہ ڈرامے کی مین تھیم وہ چینج نہیں کی، چینج کیے بغیر اسی بولڈنس کے ساتھ اس ڈرامے کو انہوں نے اپنی ذمہ داری پر جو ہے وہ یعنی چلوا اور وہ بنا اور وہ چلا پھر 14 اگست. یہ جو اور اس وقت وہ دیٹ واز دی فرسٹ 14th آگست. اب ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ آج مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی میں ان کا چہرہ دیکھوں، مجھے تو بہرحال لیکن رسم بھی ہوتی ہے تھوڑا سا، لوگوں کی لائن بھی تھی تو میں ایک دم سے تو میں بڑا احساس جرم ہوا. وہ 2006 سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میاں تم ڈرامہ ایکٹ لکھو. میں نے کہا جی آغا صاحب آپ پروڈیوس کریں تو کہیں گے ہم پروڈیوس کریں گے. اچھا اب یہ میں کہہ کے پھنس گیا. میں نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں پروڈیوسر ڈھونڈ لیں گے. کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہوا. میں نے کہا جی میں سوچتا ہوں میں اخباروں میں اتنا پھنس گیا ہوں، مجھے آپ کو کہانی بتائیں اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. کہنے لگے دیکھیں اب یہ یاد رہے کہ ابھی ٹی وی پہ میرا سلطان قسم کی چیزیں نہیں آئی تھیں. انہوں نے کہا دیکھیے میرا خیال ہے کہ لوگ جو نئی نسل ہے دے وانٹ کہ ری انٹرپریٹ کیا جائے ہسٹری کو. تو ابھی میں نے جو 1857 کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ غالب کے خطوط دوبارہ پڑھیں اور آپ ایسا کریں کہ ایک ڈرامہ کنسیو کریں کہ غالب جنگ آزادی کے دوران کیا محسوس کریں. اچھا وہ میں غالب کے خطوط دیکھتا رہا پھر ہاں میاں کہاں تک بات پہنچی. آغا صاحب میں سوچ رہا ہوں. اسی دوران کیا ہوا اتفاق سے مارچ 2007 میں مجھے اور آغا صاحب دونوں کو ایک سیمینار میں شرکت کے لیے دلی جانا پڑا. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا بھائی وہ آپ کو انسپریشن نہیں ہو رہی تو بلی مارا جائیں گے. ٹھیک. وہ غالب کا جو محلہ تھا اور وہ سارا اسے مطلب اس سے زیادہ کیا انسپریشن ملی اور پھر وہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں ٹار رہا تھا. کہنے لگے بس صبح 8 بجے بلکہ ایسا وہاں وہ کریم کا ہوٹل ہے وہاں نہاری بھی کھائیں گے، ناشتہ وہیں کریں گے 8 بجے سے بس ٹھیک. میں نے کہا
छोड़ो, रात गई बात गई। नहीं वो तो आई एम श्योर। वो 8 बजे सुबह क्या उन्होंने कैनवस शूज पहने हुए वॉकिंग, कहने लगे मियाँ आप ये वो इधर उधर डांटा, क्यों बड़े यू प्यार नॉट से रेडी? डांटते थे। आप तैयार नहीं थे नुसरत मैं साहब? तो आपने सोचा इन्होंने अच्छा, उन्होंने वहीं बैठ के मतलब आई हैड नो, बट मैं वहाँ गया। उसके बाद देखो वो मुझे जामा मस्जिद से वो शुरू हुए हैं, ठीक, और उन्होंने फिर अपने बचपन के वाक़या सुनाने शुरू किए कि जब वो कभी यहाँ पे विज़िट करते थे, वहाँ पे हरे भरे पीर का मज़ार है, फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ और वहाँ पे सक्के होते थे जो हाथ में मश्क और एक प्याला लेकर उस पर सिक्का करते हुए, फिर उसकी उन्होंने आवाज़ निकाल के बताई। वहाँ से फिर वो पैदल गालिब के घर गए, गालिब का घर का फिर उनका कहा कि ये लिबास ये वो। अब उन्होंने करते करते उन्होंने कहा कि आप ये कहानी यूँ बनाइए कि ये जो सक्का है, ये हरे भरे मज़ार पे जो कलंदर वगैरह बैठे होते हैं, ये जो है ये गालिब को शहर की खबर देता है, क्योंकि ये बाकी जगह भी पानी देता है, ऑब्वियसली हर जगह की खबर होती है। इस तरह इस साहब कहानी को सोचिए, और फिर उसमें हम जामिया मस्जिद ले आएंगे, हरे भरे पीर का मज़ार ले आएंगे, साथ सरमत का है वो तो अलग से कहानी है। तो उस सक्के को फिर हम ये कहेंगे, वो आप सोचिए किसी तरह कि वो सक्का असल में बरतानवी फौज के साथ मिला था। अच्छा वो राइट, और वो गालिब की भी खबरें, ओह डबल एजेंट हो गया वो, डबल एजेंट, वंडरफुल। यानी ये उन्होंने मुझे इस तरह करके उसके बाद से वो मुझे हमेशा कहाँ भी कहाँ तक पहुंचे, आपने लिखना तो शुरू और किया। मैं इसी काश के मैं वो लिखता और उन्होंने प्रोड्यूस किया होता। वाकई वो बड़ा शानदार ड्रामा बनता, आई एम प्रीटी श्योर। दूसरे साहब ज़रूरी था कि ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जाए, लोगों को बताया जाए जो नहीं जानते कि आगा नासिर साहब कौन थे। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बोल पाकिस्तान देख रहे हैं आप। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा आईडी है बोल पाकिस्तान _। एक सेकंड नुसरत, बिफोर वी से एनीथिंग, बहुत से लोग हमसे अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि क्या आप ही हमारे दोनों सोशल मीडिया पेजेस हैंडल करते हैं। तो लोगों को ये बता दूं, नुसरत साहब अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं। ये हमारी सोशल मीडिया की टीम अलग है, और हमारी जो प्रोडक्शन टीम है ये हम लोग सब मिलकर फेसबुक और ट्विटर को मैनेज करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि आप खुद पोस्ट कर रहे होते हैं चीज़ें इसके ऊपर, तो मैंने कहा बता देना चाहिए। मगर नुसरत साहब आई डोंट नो, पासवर्ड तक नहीं आता। आप एतजाज एहसन साहब पे बात करना चाह रहे हैं या कश्मीर के ऊपर, लेकिन आई एम आगा नासिर साहब की तो बात हो गई, वो हमारा एक बहुत ज़रूरी था ये सेगमेंट करना। मगर इमरान खान साहब के मतलब रिलेटेड जो आज कुछ हुआ है ना, मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं आपको ब्लेम करूँगी। ये आपने ही कल रात ये खबर दी थी। अब आप कह रहे थे नहीं आपने खबर नहीं दी थी, आपने इंटरप्रिटेशन की थी, लेकिन उसके साथ कौन ये डिस्टिंक्शन करता है? मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी कि इमरान खान साहब ने ये 4 सफ़ों का इंटरव्यू दिया है। अच्छा, मैं मान नहीं सकती कि आपके पास इससे ज्यादा कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि मैंने तो नाम भी सुने लोगों के, उन्होंने फैमिली का नाम भी ले दिया, खातून का नाम भी ले दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई मतलब रूहानी स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, कोई पीरनी साहिबा हैं जो मतलब उनका भी जिक्र हो रहा है टीवी पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब आप बता दें अब अगर आपके पास कुछ है इस तरह की बात क्या हुआ, क्योंकि ये क्यों कहां से इन सारे लोगों के पास कहां से आपके पास बहुत खबर होती है। आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैंने उस इंटरव्यू खातून का नाम कहां से है? अरे बीबी, उस इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हुए इंटरव्यू की मैंने तोजी और तशरीह करके मैंने ये नतीजा अपने तय अखज़ किया कि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि शादी करना चाहिए। वो नतीजा लेकर लोगों ने, बाकी टेलीविजन चैनल्स और लोगों ने देखा होगा, उन्होंने फिर वो ये भी बता दिया कि वो शादी किससे कर रहे हैं या पता नहीं कर चुके हैं, कौन करवा रहा है, फैमिली कौन है, नाम एक खातून का नाम लिया जा रहा है बार बार। अरे बीबी, मैं उस सिलसिले में हरगिज नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं अभी भी कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट हूं। आपका ख्याल है अभी शादी नहीं? अगरचे इमरान खान साहब को इस मौके पर इस लैंग्वेज में ट्वीट नहीं करना चाहिए, पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि दिसंबर 2014 में जब उनकी रेहाम बीबी के साथ शादी की अफवाहें चल रही थी और डेली मेल ने खबर छाप दी थी, वो सेबेस्टियन शेक्सपियर पता क्या लड़का वो जो है, द रिपोर्ट्स ऑफ माय मैरिज आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। हाँ, वो एक मजाक बन गया था कि क्यों ऐसी बात ठीक है ना। रिपोर्ट्स ऑफ माय मैरिज। अब उन्होंने ये कहा है बेसलेस, दोबारा, बेसलेस रिपोर्ट्स अबाउट माय मैरिज
एब्सोल्युटली बेसलेस, बिल्कुल बेबुनियाद। जब मैंने उनकी ये ट्वीट पढ़ी ना, अच्छा, तो अब ये कहने के बाद खत्म कर देते या आई हैव नॉट गॉटन मैरिड, मैंने शादी नहीं की, यही खत्म कर देते। ये शादी नहीं हो सकती। आगे व्हेन आई डू आई विल अनाउंस एंड सेलिब्रेट पब्लिकली। तो मतलब कि अगर मैं करूंगा तो नहीं, अगर नहीं, जब अब तो मुझे यकीन हो चुका है मुझे, वैन जब मैं करूंगा। इफ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, ब्रिलियंट। मतलब अच्छा, अब यही मैं हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के साथ यही कर रहा हूं। नहीं, मुझे अब यकीन, अब आपने जैसे यकीन ये कहा कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड था इफ। अच्छा, अब इमरान खान साहब के बारे में आप ये नहीं कह सकती कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए शख्स को ये नहीं पता कि इफ कहाँ लगाना। और वैसे आज क्या फर्क पड़ा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के किसी को आज तक कोई ये हियर आई डिसएग्री विद यू, ये उनको पता है। अब मुझे ज्यादा अफसोस ये है जहां तक तो उनका ये पाक वतन की कनेक्टेड फैमिली की एक खातून से रूहानी गाइडेंस लेने का है, तो वो सच है, वो दुरुस्त है, उसमें कोई। अच्छा, ये बात इमरान खान जो हैं वो टूने टोटके वगैरह पे बिलीव करते हैं। अच्छा, वैसे उनको देख के लगता नहीं, और अंगूठी वगैरह भी अच्छा उसका मकसद वो लगते हैं जैसे वो सारी चीजों को डिस्कस करें, मतलब उस हद तक ये बात तो दुरुस्त है। ठीक है ना जी। अब ये उनका अपना एक एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है, वो बुनियादी तौर पर, और क्रिकेटर्स नहीं और भी जो खेलों में लोग होते हैं ना, ये आम तौर पर सुपरस्टिशियस होते हैं। हाँ, मतलब को मैच हार जाए तो ये होगा कि वो यार उसका मुंह देख लिया था, हाँ, वो मैंने फलानी लकी कैप या लकी बहुत वो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट, कि यार अच्छा मैंने मैं वो वाला जूता इसलिए मैं विकेट ही ले पाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक उनके साथ है। अब आपको औरतों के हुकूक की इतनी बड़ी चैंपियन बनती हैं, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की इंतहा ये हो गई कि वो पहले आखिरी उनसे जिनसे वो रूहानी करते थे, वो जहलम के उस पार एक साहब थे, अब एक खातून है, वो एक खातून से रूहानी जो है वो अब वो एक यानी तक़वियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अ मैन हु अदरवाइज इज सिंबल ऑफ नहीं, देखिए मैं तो मान गई कि अब हो गई शादी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ किससे शादी हुई, अब तो ये मरहला आ चुका है ना। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा काम हरगिज़, मैं तो इसी पे जाऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आई हैव नॉट गॉटन मैरिड। हाँ, नहीं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं शादी करूंगा तो बहुत धूमधाम, तो जब वो कर लेंगे तो हम उन्हें मुबारकबाद दे देंगे। अभी तो चल जी, अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से जी। हेलो हेलो, आई एम सॉरी, या तो कोई हमारा सिस्टम ख़राब है क्योंकि पहले सऊदी अरब से ड्रॉप हुई है, या वो साहब बात नहीं कर रहे हैं। एनीवे जी, थैंक यू। अच्छा तो नहीं, लेकिन एक टेलीविजन चैनल्स को कम से कम हमें जब कंफर्म नहीं हुई खबर, मैं यकीन हो चुका है मुझे नुसरत साहब के वो शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना इस बात का, तो मुझे ये नाम नहीं लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बुरी बात बिल्कुल कि अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आई हैव नॉट गॉटन मैरिड, तो फिर आपको एक खातून का बाकायदा नाम लेकर नहीं कहना चाहिए कि जी फुला से शादी कर ली है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये भी नहीं कहना चाहिए होने वाली है, कि होने वाली, जब होगी तो आप वही बात। अच्छा, अब जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी एक फैमिली नहीं, वो कोई ऐसी फैमिली नहीं है बाबा, यानी कि एक लोगों को यहाँ पता ही नहीं होता, क्योंकि हम अपनी तारीख भी नहीं पढ़ते हैं, ना हमें को पढ़ाता है। क्या ब्रेक है? जी बिल्कुल, चलें ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई कमेंट लिख के हमें जरूर भेजें। नुसरत साहब 68% लोग कहते हैं इमरान खान को तीसरी दफा शादी करनी चाहिए, हमारे ट्विटर पर। तो मैं भी यही आपको 68% मैं ये कह रहा था कि इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मुझे शुबा हो रहा है कि ये तीसरी शादी को तैयार हो, और साथ ही मैंने कहा यकीन हो गया मुझे तो नुसरत साहब इसको। जी, कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं मुस्तनसिर बात कर रहा हूँ जनाब।
جی بھیا. کراچی سے. جی بھیا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فالتو کی چیزوں میں ہم کیوں ویسٹ کرتے ٹائم. عمران صاحب نے شادی کی نہ کی, ٹھیک ہے وہ ایک لیڈر ہے, اس کو لوگ مانتے ہیں, اب یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, اور دیکھیے آپ مستنصر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور خاص طور پر جب فی الوقت وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں, تو کچھ خواتین کا نام لے کر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک غلط بات ہے. اور ایک بات جس ذمہ داری سے میں نے آپ کو کہی, روحانی گائیڈ, وومن امپاورمنٹ, تو یہ جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا تاریخ یہاں لوگ نہیں پڑھتے ہیں. راوی ایک کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز ذرا نصرت جاوید صاحب. جی میں آپ کو پہلے بتایا ہے, آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, نصرت جاوید کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اچھا پلیز میری ایک عرض ہے کہ اپنی پروڈیوسر صاحب آپ کو کہہ دیں, فرما دیں کہ ذرا آواز بھی کم رکھا کریں اور آپ کی بات میں انٹرپشن کم کیا کریں. اچھا جی, یہ میری پروڈیوسر نہیں, کو اینکر ہیں یہ, اور میرا اس سے جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ میری باتوں کو سنتی رہتی ہے اور آپ کی بڑی مہربانی. اچھا خیر, اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ستلج دریا اور راوی کے جو درمیان کا علاقہ تھا نا, ٹھیک ہے, یہ وہ بہاول نگر سے لے کر روپ اور پاک پٹن تک آتا ہے, ایک طرف پھر آگے راجستھان ہے, کھیرا. اس پورے علاقے میں ٹریڈیشنلی جو پوری قوم رہتی ہے, اس پوری قوم کو جویا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پھر مختلف گوتے ہیں. اوکے. جیسے لالیکا, آگے کا آئے گا ضرور. ٹھیک ہے, وہ سب کا ان میں سے مانیکاز آر کنسیڈرڈ ٹو بی رائل ٹائپس. اچھا اوکے فائن. ٹھیک ہے نا. اور بڑے میاں غلام احمد مانیکا صاحب ہوتے تھے. جنیجو صاحب جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر اوتھ لینے گئے تھے. ٹھیک. اسی طرح وٹوز آر آلسو. اچھا, آپ نام لے کر, اب اس کے بعد اگر کوئی آنر کلنگ والا واقعہ ہو گیا, واقعی تو پھر ذمہ دار میڈیا, پھر سیاپا بھی ہم ہی مچائیں گے. ٹھیک ہے نا جی بات. تو یہ ایک تو یہ زیادتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, میں اس پہ پورا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی لاہور سے السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بی بی, جی فرمائیے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, وہ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مطلب ایکچولی سجیسٹ کرنا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس اور برننگ ایشوز کچھ کم ہیں کہ ہم کسی کی پرسنل لائف کو لے کے ایک پروگرام کر لیں. مطلب ہمارا ٹائم اتنا پریشیس ہے, ایون آپ لوگوں کا بھی. جی ہم تو دیکھیے کم از کم میں نے تو ہم نے تو ایوائڈ کیا ہے, لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے ایک بات چل رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہو, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈس ریگارڈ. اب وہ کہیں کہ جی لوگ تو جمائیاں لیں گے, آپ کے پروگرام کو کون دیکھے گا. یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو آپ مطلب اس چیز کو لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ مطلب انسٹیڈ کہ اس چیز کو جسٹ لیٹ گو کر دیں بلکہ نام بھی جوڑیں. نہیں, مجھے تو اس سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آپ دو معزز گھرانوں کا نام لے کر ان کو خم خواہ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی جو اسپرچل گائیڈ نے جہاں کچھ مشورہ دے رکھا ہے, ان کو واقعی آپ کو پتہ ہے کوئی اس بات کا صاحب کہ انہوں نے واقعی کوئی مشورہ دے رکھا ہے, اور جن کے ساتھ دے رکھا ہے وہ نہ مانیکا ہیں نہ وٹو ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اسی علاقے میں پاک پتن کے پاس علاقہ ہوتا ہے اوگے کا. ٹھیک. اوگے گا نہیں ہوتا جیسے, تو الف کے ساتھ واو لگا دو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا پوری جویا قوم میں آگے کا لگتا ہے, مانیکا, لالیکا, تو یہ اوگے کا. ٹھیک ہے. وہاں سے کوئی ہے گھر ادھر, انہوں نے کہا, انہوں نے یعنی تجویز دے رکھی. اب آخری خبریں آنے تک وہ خاتون چونکہ لندن میں تھیں, تو یہ بھی لندن ابھی گئے, تو لوگوں نے 2&2 کیا. اور وہ جو تصویر جو کل میں نے دکھائی تھی, وہ تو میں کہا میں نے پتہ بتا کیا, تو آخری میں پتہ چلا اس کو دعوت ولیمہ بنا دیا بہت سارے دوستوں. اب یہ زیادتی ہے.
صحیح ہے, لندن میں بہت سے پاکستانی اس وقت موجود ہوں گے, کوئی بات نہیں. ایک ممکن ہے اوگے کا آپ یہ بتائیے, یو تھنک عمران, اب سنس وی آر ڈوئنگ اٹ, آئی نو بہت سے ویورز ہمارے کہیں گے آپ کیوں اس بات پہ بات کر رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب نے انٹرویو ہی اس لیے دیا کہ وہ تھا بنیادی طور پر. اچھا خیر آپ پوچھ لو. نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید خان صاحب جو ہے نا وہ پانی کو ٹیسٹ کر رہے تھے, جیسے کہتے ہیں نا ڈپنگ اے ٹو ان دی واٹر, اس لیے انہوں نے شاید سوچا کہ دیکھیں کیا ری ایکشن آتا ہے, پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. بیوی بات یہ ہے, ایسا ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو دوبارہ کہا, عمران خان صاحب کو شٹ اپ کال دینی صحافیوں کو خوب آتی ہے. 60% تک انہوں نے اپنے ہندوستان ٹائمز کے آرٹیکل میں شادی کے فضائل بیان کیے ہیں. ہاں تو صحیح ہے, اب آپ کی بات مان گئی ہوں میں, وہاں تک او جی ٹھیک ہے. اب آگے اس سے یہ کرنا کہ جی ہو گئی اور یہ ولیمہ تھا. یہ پشاور سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. احسن شاہ بات کر رہا ہوں جی پنڈی سے. جی بھیا, اچھا پنڈی سے. جی جاوید صاحب, میں نے صرف آپ سے یہی کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق و ذوق سے سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. چلیں بڑی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف پروگرامز میں, اور ہم بڑے شوق سے اس چیز کو دیکھ بھی رہتے ہیں, سن بھی رہتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس طرح لوگ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں یا آپ دوسرے مطلب لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے مستقبل کی بات کریں, اور صرف یہ ہمیں بتا دیں کہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح ایک اچھے شہری بن کے اس ملک و قوم کی خدمت. ارے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, اس کے لیے تو میرے بھائی درس دیا جاتا ہے نا. ٹی وی کا شو تو نہیں ہوتا نا. وہ مصیبت یہ ہے کہ ٹی وی کے شو کے لیے تو تھوڑا بہت تو شو مین شپ. عمران خان کا مستقبل, پاکستان کا مستقبل, اور عمران خان کا مستقبل نیا پاکستان بنانا, اٹس ویری ویل کنیکٹڈ ایشو. لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ انگزائٹی اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں صرف مجھے شکوہ اور شکایت یہ ہے کہ جب تک ایک واقعہ پوری طرح ہو نہ جائے, جب ایک تردید آ گئی تو آپ پھر بھی کچھ خواتین کا نام لے کر کیوں اصرار کیے چلے جا رہے ہیں. میں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, fair, that's a fair point. ایک تجویز ہے, اور اگر وہ ہوگی تو وہ غالباً سپٹمبر میں ہوگی. وہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں بتا دوں گا کہ بھئی ہونے والی. تو ظاہر سپٹمبر جولائی, نہیں تو دھرنے سے پہلے ہوگی, دھرنے کے بعد ہوگی, دھرنا تو اگست میں ہوگا. جولائی سپٹمبر تو میں نے آپ کو نہیں, لیکن اسے تب اس دفعہ تو شاید ان کو خیر اوگے کا اور سپٹمبر, لیکن اب یہ معاملہ دائیں بائیں ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا کریں گے. لیکن اس سے مجھے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ میں بنیادی طور پر فوکس آج دوبارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کشمیری کی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ آج بھی وہاں ہڑتال رہی. جی بالکل, نریندر مودی نے میٹنگ بھی کی. اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی. افغانستان کے صدر نے جو مستقل ہمارے خلاف جو وارسا سے شروع کی تھی, وارسا سے لے کر ابھی تک شروع کر رکھا, آج بھی انہوں نے ایسی کچھ بات کی. امریکی کانگریس میں بحث ہونی ہے کہ پاکستان دوست یا دشمن, یعنی اس کی ایک کمیٹی میں, اس کا نام ہے سیمینار, لیکن نام ہی یہ دیا گیا. اس ساری صورتحال میں ہمارے ہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ پوسٹر کس نے لگے, کیوں لگے, کیسے لگے, کہاں سے آئے, یہ جھمکے کس نے پہنائے ہیں, جھمکے فلم بدنام, ریاض شاہد کے لکھے ہوئے مکالمے, اصل کہانی سعادت حسن منٹو کی. تو اس کے ساتھ ہی کلوزنگ ہو گئی. بدقسمتی سے اس میں ہم اپنا وقت نہیں لگا پائے. چلیں امید ہے کل ایسی کوئی خبر نہیں ہوگی نصرت صاحب, اگر مطلب اینڈ دین وی شوڈ فوکس. بالکل نہیں, وہ کیونکہ کس قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں. نہیں بہت بالکل, دونوں ہر سائڈ سے ہمیں بالکل دیکھنا چاہیے. بہرحال آج کا وقت ہمارا ختم ہوا. امید ہے کل ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی پڑے گی, اور ہم کوئی کنسٹرکٹیو, جیسے کہ خاتون لاہور سے کہہ رہی تھی کہ کنسٹرکٹیو بات آپ لوگوں کو کرنی چاہیے, وہ کریں گے. کل پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.